أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ملے تکلیف پہنچنے والی صورت میں تو گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، جبکہ اب ضرور کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. یعنی کہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ منافقوں کا جو برتاؤ تھا اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا کہ منافقین جو تھے کہ جب مسلمان کہیں جہاد میں جاتے یا کسی جنگ میں شریک ہوتے تو چونکہ منافقین جہاد کو پسند نہیں کرتے تھے، منافقین نہ تو وہ اسلام سے محبت کرتے تھے نہ مسلمانوں سے محبت کرتے تھے، نہ انہیں اللہ کے دین کی سربلندی کی کوئی فکر تھی، نہ ایمان سے محبت تھی نہ مومنوں سے محبت تھی، تو وہ جہاد کو پسند ہی نہیں کرتے، ان جہاد میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے. تو ایک تو یہ گروہ تھا جو منافقوں کا تھا کہ وہ جہاد میں جانا پسند نہیں کرتے تھے. دوسرا ایک گروہ ایسا بھی تھا مسلمانوں میں جو بزدل تھے یا نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے یا کمزور ایمان والے تھے جو جہاد سے ڈرتے تھے یا جہاد میں جانا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ موت سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ کمزور ایمان والے تھے یا تو بزدل تھے. تو ایک گروہ منافقوں کا تھا، ایک گروہ ان لوگوں کا تھا. اب یہ جو جہاد میں جانا پسند نہیں کرتے تھے یا جہاد کو ناپسند کرتے تھے، وہ مسلمان جو جہاد میں جاتے وہ ان کے منتظر رہتے کہ جہاد کا کیا نتیجہ آئے گا یا جہاد کا انجام کیا ہوگا. اگر تو مسلمان قتل کیے جاتے یا تو پھر مسلمان زخمی ہو کر کے لوٹتے تو یہ لوگ کہتے کہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوئے. یعنی اللہ نے بڑا فضل کیا کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہوئے ورنہ ہم بھی قتل کر دیے جاتے اور ہم بھی زخمی ہو جاتے. اور اگر مسلمان فتح یاب ہو کر لوٹتے، مال غنیمت لے کر آتے تو پھر کہتے اور اس طرح کی بات کرتے جیسے ان کی کبھی ان کے ساتھ دوستی ہی نہ تھی کہ ہمیں بھی اگر موقع ملتا تو ہم بھی جہاد میں جاتے اور لڑتے اور ہم بھی مال غنیمت سے ہم کو بھی حصہ مل جاتا. تو اسی کو اللہ رب العزت نے ان کا جو مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ تھا اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، یعنی جانا پسند نہیں کریں، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے، یعنی تمہیں یا تو قتل کر دیا جائے یا تم شہید ہو جاؤ یا تم زخمی ہو جاؤ، تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا کہ بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے تو تکلیف پہنچنے والی صورت میں تو گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، یعنی ایسی بات کریں گے جیسے کبھی ان کا کوئی تعلق ہی نہ تھا تم سے، جبکہ وہ ضرور کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. یعنی اگر مال غنیمت کی بات آتی، مال غنیمت سے حصہ لینے کی بات آتی تو پھر کہتے کہ اگر ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم بھی لڑتے، ہمیں بھی مال غنیمت سے حصہ مل جاتا. انہیں افسوس اس وقت ہوتا جب مال غنیمت سے محروم رہتے، انہیں جہاد کے اجر و ثواب سے محروم ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا،
انہیں شہادت جیسے عظیم مرتبہ چھوٹ جانے کا کوئی افسوس نہیں تھا، مگر ان کے دل میں جو احساس تھا، افسوس تھا، وہ کس بات کا تھا کہ اگر مال غنیمت ہم بھی جاتے تو ہمیں بھی مال غنیمت سے کچھ حصہ مل جاتا۔ اب دیکھیں یہاں منافقوں کا بیان ہے کہ منافقوں کی حالت یہ ہے کہ حتی الامکان میدان جنگ میں جانے میں دیر لگائیں گے، یعنی کہ وہ تو جہاد میں دلچسپی نہیں رکھتے، تو اکثر ان کا حال یہ کہ میدان جنگ میں جانے میں دیر لگائیں گے تاکہ کسی طرح ان کی جان چھوٹ جائے، جانا نہ پڑے۔ اور اگر پھر واقعی ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کو کوئی مصیبت آ پہنچے اور یہ منافقین وہاں موجود نہ ہو، یعنی اگر ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کا گروہ تو نکل جائے، یہ لوگ دیر لگانے کی وجہ سے یہیں رہ جائے، جہاد میں نہ جا سکے، اور جو لوگ گئے ہیں انہیں اگر واقعی ایسا ہو جائے کہ کوئی مصیبت آ پڑے اور یہ لوگ وہاں موجود نہ ہو، اور اگر اس کی جگہ یعنی کہ تو یہ منافقین وہاں موجود نہ ہو تو بڑی خوشی سے کہیں گے کہ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں وہاں موجود نہ تھا، یعنی یہ خود گئے نہیں تھے اور دیر لگاتے تھے، اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت آ پڑتی اور یہ موجود نہ ہوتے تو یہ ضرور کہتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں موجود نہ تھا، ورنہ میں بھی مصیبت میں پڑ جاتا۔ یہ اس کو مصیبت سمجھتے تھے۔ جہاد میں جانا کتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، شہید ہو جانا، شہادت کا مرتبہ پا لینا کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، یا جہاد کرنا ہی کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، مگر وہ انہیں اس بات پر افسوس نہیں تھا کہ ہم اس اجر و ثواب سے محروم ہو گئے، کہتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں موجود نہ تھا، ورنہ میں بھی مصیبت میں پڑ جاتا، اور اگر اس کی جگہ مسلمانوں پر اللہ عز و جل کا خصوصی فضل ہو جائے کہ انہیں فتح حاصل ہو جائے، یعنی کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آنے کی بجائے اللہ کا فضل ہو جائے، انہیں فتح مل جائے، مال غنیمت انہیں حاصل ہو جائے، اور انہیں فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے، تو پھر وہی جو تکلیف کے وقت اجنبی اور بیگانے بن گئے تھے اب کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی کچھ مال مل جاتا، یعنی یہ مال کی وجہ سے ان کی حسرتیں ہوتی کہ ہم بھی ہوتے تو ہمیں بھی مال غنیمت مل جاتا، مگر جب تکلیف کی بات ہوتی تو وہ کیا کہتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے، ورنہ ہمیں بھی اس طریقے کی تکلیفیں پہنچتی۔ جب مسلمانوں کو فتح مل جاتی، مال غنیمت حاصل ہوتا، تو وہ کہتے ہیں، اور بیگانے جو بنے بیٹھے تھے وہ کہتے کہ اے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی کچھ مال مل جاتا۔ گویا منافقین کا اول و آخر صرف مال کی ہوس ہے، یعنی ان باتوں سے صاف ظاہر ہو گیا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف مال ہے۔ منافقین کا اول و آخر صرف مال کی ہوس ہے ان کا مقصد، انہیں نہ مسلمانوں کی فتح سے خوشی، نہ شکست سے کوئی رنج، بلکہ شکست پر خوش اور فتح پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جب مسلمانوں کو فتح ملتی ہے اور وہ وہاں موجود نہ ہوتے تو انہیں افسوس کس بات کا ہوتا ہے کہ یار ہم بھی ہوتے تو ہمیں مال غنیمت سے حصہ ملتا، تو وہ رنجیدہ ہوتے کہ ہم کیوں نہیں تھے، اور جب مسلمان کو تکلیف پہنچتی، انہیں زخمی کر دیا جاتا یا وہ شہید ہو جاتے تو اس پر خوش ہوتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ تو ان کا مقصد صرف اور صرف اول و آخر دنیا کا مال ہے۔ اب اس میں خود غرضی اور مفاد پرستی کی ایک مذمت بھی ہے کہ انسان خود غرضی اور اپنے مفاد کو پسند کرنا اس کی مذمت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود غرضی، موقع شناسی، مفاد پرستی اور مال کی ہوس منافقوں کا طریقہ ہے۔ خود غرضی ہو، مفاد پرستی ہو، خود شناسی ہو، موقع شناسی ہو، یا مال کی ہوس ہو، یہ کس کا طریقہ ہے؟ منافقوں کا طریقہ ہے۔ دنیا میں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو تکلیف کے موقع پر تو کسی کا ساتھ نہ دے لیکن اپنے مفاد کے موقع پر آگے آگے ہوتا پھرے۔ یعنی جب کسی پر تکلیف آئے یا مصیبت کا وقت آ جائے تو مصیبت کے وقت تو وہ اس کا ساتھ نہ دیں، مگر جب اپنے مفاد کی بات آئے یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو تو پھر آگے آگے چلتا پھرے۔ تو یہ ہے خود غرضی اور اس کی مذمت ہے، یہ طریقہ منافقوں کا تھا۔ مفاد پرست اور خود غرض آدمی کچھ عرصے تک تو اپنی منافقت چھپا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یعنی ایسا شخص جو خود غرضی اور مفاد پرست ہو، موقع اور مناسبت کے اعتبار سے ساتھ دیتا ہو، یعنی کہ جب مصیبت کا وقت آئے تو بیگانہ بن جائے، اور جب اپنے مفاد کی بات آئے تو یارانہ دکھائے، تو ایسا شخص جو خود غرض آدمی ہو
وہ اپنی منافقت کو دنیا میں کچھ عرصے تک چھپا تو سکتا ہے، مگر اس کے بعد ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور یہ قرآن ہے۔ ہمیں اس طرح کی منافقت، خود غرضی، مفاد پرستی، موقع شناسی سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ ہر وقت اپنے مومن بھائی کے ساتھ کھڑے رہنا، اور مفاد پرستی یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ایسے برے مرض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم ربنا نوّر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔